بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جنت کا بیان۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا ہے۔ خطرہ گزرا ہے یعنی خیال گزرا ہے۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا۔ یہاں پہ جنت اور جنت کی اشیاء اور جنتیوں کی جو خوبصورتی ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جنت کی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں جنت کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور کئی مقامات پر اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام میں جنت عطا فرمائے گا۔ اب جنت ہے کیسی، اس کے بارے میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی جانب آگے بڑھو، دوڑو، تیزی سے تم اس مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اور کس کی طرف دوڑو؟ جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی جس کی کشادگی کتنی ہے؟ السماوات والارض، آسمانوں کے جتنی اس کی کشادگی ہے جنت کی، اور زمین جتنی کشادہ ہے اتنی اس کی کشادگی ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جو جنت ہے یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو تقوی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی۔ تو اس آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 133 میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وصف بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جنت جو ہے انتہائی کشادہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے یہ، بلکہ آسمانوں اور زمینوں جیسی کشادگی ہے اس میں، اس کی چوڑائی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ہے۔ فرمایا کہ تم مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ مسابقت کرنا یعنی ایک کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا، یعنی ہمارے آگے جو جا رہا ہم اس کے آگے بڑھنے کی دھن جو کرتے ہیں، یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مسابقہ۔ فرمایا کہ تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم مسابقہ کرو، کس میں کرو؟ اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں۔ آپ کے رب کی جو مغفرت ہے وہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ دوسری بات فرمائی جنت کے لیے تم اس طرح مسابقہ کرو، ایک دوسرے کے آگے بڑھ جاؤ۔ وہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا کہ وہ اتنی کشادہ ہے کہ اس کی کشادگی آسمان کے اتنی اور زمین کے اتنی ہے۔ فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی مغفرت اور جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں جس میں جنت کا ذکر آیا ہے، لیکن جنت کی کشادگی کا جو ذکر آیا ہے وہ ان دو آیتوں میں آیا ہے عرض کا، وہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ
میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسی چیزیں میں نے ان کے لیے تیار کی ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، یعنی اس کا وصف کوئی بیان کرے تو کوئی کان سن سکے گا، فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا ہے، کسی بشر کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ وہ ویسی نعمتیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے رکھا ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اب وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ بعض نعمتیں ہیں جس کو حضور نے بیان فرمایا ہے، الگ الگ مواقع پہ حضور نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی نعمتیں دے گا، جیسے مثال کے طور پہ مختلف کھانوں کا ذکر آیا ہے، اسی طرح پھلوں کا ذکر آیا ہے اور مختلف قسم کی شرابوں کا ذکر آیا ہے، یعنی پینے کے جو مشروبات ہیں ان کا ذکر آیا ہے، اسی طرح ساتھ میں کس کے وہ رہیں گے ان کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی حوریں ہوں گی، حوروں کی تفصیل بیان کی گئی، اسی طرح جو نیک ساتھی آپس میں رہیں گے، جو دنیا میں ساتھی تھے آخرت میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کا ذکر آیا ہے، پھر ان کی خوبصورتیوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تمام تفصیل آپ اس میں پڑھیں گے۔ پورے اگر دنیا کی طرف دیکھیں، ایک نظر ڈال دیں تو پورا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سب کا سب روشن ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف مطلع ہو، زمین کی طرف دیکھے تو فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے سب کو وہ روشن کر دے گی، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور زمین و آسمان کے بیچ میں بس اس کی خوشبو ہی خوشبو ہوگی، اور فرمایا کہ وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور فرمایا کہ اس کی جو اوڑھنی ہے، اس کی جو خمار ہے، دوپٹہ ہے، وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ خالی ایک نعمت کیا ہے؟ حور ہے، وہ نعمت کی متعلقہ ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، تو حور کیا ہوگی سوچیے۔ اور پھر حوروں کی خوبصورتی صرف خوبصورتی نہیں ہے، جنتیوں کو بھی ایسی خوبصورتی عطا کی جائے گی کہ لوگ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، گھر والے خود دیکھ کے بولیں گے کہ آپ تو ابھی گئے تھے، اس طرح خوبصورت نہیں تھے۔ جمعہ کو جمعہ بازار حسن لگے گا، بازار حسن میں جائیں گے اور اپنی من پسند صورت وہ بنا کر آ جائیں گے، ایسے خوبصورت ہو جائیں گے کہ جب واپس آئیں گے تو گھر میں جو لوگ ہوں گے، جنت کے گھر میں جو لوگ ہوں گے، بولیں گے کہ تم جب گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، اب اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے۔ اور جنت کے یہ جو تفاصیل ہیں، جنت کے اوصاف ہے، اس کو پڑھنے سے ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا؟ تفصیل سے پڑھنے سے آپ خالی جنت جنت بولتے ہو، جنت ہے اتنا معلوم ہوتا، لیکن ایک مومن کو اس سے ترغیب ملتی، جب اس کے تفصیلی احوال آپ پڑھتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتی؟ ترغیب حاصل ہوتی کہ جنت میں کرنا کیا ہے، محنت تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے، بچے ساتھ میں رہیں گے، ماں باپ بھی رہیں گے، دوست احباب بھی رہیں گے، پھر حوریں بھی ہے، پھر غلمان بھی ہے، یعنی کام کرنے کے لیے خوبصورت غلمان بھی ہے، پھر اور اتنی اچھی کیا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنائے جائیں گے، جنتی پوشاک ہوگی، پہننے کے لیے بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی، جویلری اچھی ہوگی، سب چیزیں ہیں، اوپر سے پھر کھانے کے لیے جو چیز کھانے کا دل میں آئی وہ چیز سامنے آ جائیں گی۔ آپ خالی امیجن کر کے دیکھیے، تصور کریے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کھانا ہے، جو بھی چیز آپ کے دماغ میں آ گئی وہ آ گئی، آپ کو جنت کے درخت پر کوئی پھل لگا ہوا ہے، آپ کو کھانے کا دل میں آیا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ کھا لیں گے آپ۔ ہر چیز ما یشتہون فرمایا، جو وہ اشتہا کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، کھانے کی جو خواہش ان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز ان کو ملے۔ پھر ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، عبادتیں جتنی کرنا ہے نا اللہ کی اسی دنیا میں کر لینا ہے، محنتیں جتنی کرنا ہے اسی دنیا میں کر لینا ہے، یہ دارالعمل ہے، وہاں پہ جا کے افسوس کر سکتے بس کہ کاش وہ کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ جنت کی یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، ایک زبردست چیز یہ ہے کہ جنت میں لوگ اہل علم سے رجوع کریں گے، جس طرح اس دنیا میں علماء کے پاس آ کر اپنے مسائل دریافت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اہل علم کے پاس لوگ وہاں پہ بھی جائیں گے، جنت میں جا کے ان سے بات کریں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے۔ تو یہ جو کام ہے نا تعلیم و تعلم کا، سیکھنے اور سکھانے کا، یہ جنتیوں والا کام، جنتیوں کا کام ہے یہ۔ اگر یہ دنیا کا کام ہوتا تھا نا تو جنت میں نہیں ہوتا۔ ہاں جنتی کھائیں گے، پیئیں گے، سب کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، بہت خوبصورت ہو جائیں گے، ان کی جو دنیا میں بیوی تھی ان کے ساتھ رہیں گی، ان کو حوریں بھی ملیں گی، ان کو بچے ملیں گے، سب چیزیں رہیں گی، پھر کھائیں گے پیئیں گے، ان کو ضرورت نہیں آئے گی، حاجت سے فارغ ہونا ان کو نہیں پڑے گا، بس ایک ڈکار آئے گی، وہ بھی خوشبو والی ڈکار رہے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے، انبیاء کی زیارت کریں گے، اس سے بڑھ کے کیا بات چاہیے؟ انبیاء کی زیارت ہو رہی ہے، ابھی تو خالی ذکر سنے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، پھر حضرت ابراہیم کے بعد آپ دیکھیں حضرت اسحاق ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں پھر آپ دیکھتے جائیے انبیاء سب ہیں، رسول سب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہود ہے، حضرت لوط ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے،
है सब अम्बिया होंगे, अम्बिया की बारगाह में हाजिरी होगी, अम्बिया से मुलाकात होगी, अम्बिया का तो दीदार होगा, शरफ मुलाकात होगी, शरफ हम कलामी भी मिलेगी। अब जन्नत जन्नत नहीं होना है, जाहिदों को होना है। ये बातें क्या है, ये शौक में शायरा बोल के निकल जाते, ये वो मत करिए। जन्नत बहुत ऐसी चीज है, आप सोचिए बस पागल हो जाना, सोच के ही आदमी बस बोलना कि नहीं मेरे को तो जाना है वहाँ पे, मेरे को अल्लाह ताला के अंबिया से मिलना है, मुझे जन्नत में जाना है। दुनिया में तो मिलने से रहे ना, दुनिया में आपको क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिल सकते हैं, आप शोएब अलैहिस्सलाम से मिल सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से मिल सकते हैं, अंबिया की सोहबतों में बैठने को मिलेगा जन्नत में, अल्लाह ताला का दीदार होगा। वो अल्लाह जिसका कलमा आप पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे हैं, वो अल्लाह की जात का दीदार वहाँ पे होगा। ऐसा जमाल होगा कि महू हो जाएंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। वो जन्नत है। अल्लाह ताला बार बार जिक्र कर रहा तो किस लिए कर रहा अल्लाह ताला जब किसी चीज का जिक्र कर रहा तो समझ लीजिए वो बड़ी अहम चीज है। ये कोई जन्नत छोटी मोटी चीज नहीं है, जन्नतें हैं, बसातीन है, बागात है, खूबसूरत बागात, बीच में से नहर बह रही। आप देखे होंगे किसी हकीकत में भी देखे या वीडियो में देखे किस तरह नहर कैसी बहती, नहरें बह रही, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। बार बार क्यों फरमा रहा अल्लाह ताला? नेचर से जो मोहब्बत करने वाले हैं, नेचुरल चीजें जिनको पसंद है, वो अगर वो देखें, जो कश्मीर में रहते हैं, अगर वहाँ पे कुफार और मुशरिकीन कश्मीरियों को ये आयतें पढ़ के सुना देना, पागल हो जाते, जन्नत तो होना बोलते हैं लोग। यानी अब तो ये जन्नत मिल गई, मरने के बाद में फिर इससे जबरदस्त मिलने वाली है बोले तो दाखिल इस्लाम हो जाते, खाली जन्नत की तारीफ सुन के। बयान करने नहीं आ रहा, हम लोग आप बता रहे हैं सीधा लोगों को जन्नत में रहेगा क्या क्या। खाने वाला है, उसको खाने पसंद है तो उसको खाने की तारीफें अल्लाह ताला ने बता दी। खाने में उनको ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी, गोश्त रहेगा फरमा दिया, जो गोश्त चाहे वो रहेगा, जिस किस्म का चाहे वो रहेगा। फलों के शौकीन है, फलों के नाम गिना दिए, ये फल रहेंगे। शराब के शौकीन है, पीने के कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन है, उनको बता दिया कि वो भी रहेगा। कपड़ों के शौकीन है, फरमा दिया कि कपड़े ऐसे रहेंगे, लिबासुहुम मिन हरीर, हरीर का लिबास होगा, सबसे महंगा तरीन लिबास होगा जन्नतियों का। घर के शौकीन ने फरमाया दीवारें ऐसी होंगी जन्नत की दीवारों की, जन्नत की फर्श की, जन्नत की मिट्टी की, सबकी तारीफ कर दी। घर कैसा होगा, छत कैसा होगा, पूरे कैसी होगी, सब चीजें बयान कर। अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो, और अगर जन्नत की कोई नाखून हर चीज दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमान और जमीन उससे आरास्ता हो जाए। और अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटाता है। यानी बिल्कुल अलग वर्ल्ड है वो, डिफरेंट, बिल्कुल अलग। हमारी दुनिया से उसका कुछ भी ताल्लुक नहीं। हम तो ये सूरज से खुश हैं, इसकी रोशनी पूरे दुनिया को रोशन की हुई है, लेकिन उसका कंगन यहाँ पे दुनिया में अगर आ गया तो हुजूर फरमा रहे हैं कि सूरज ऐसा फिक्का पड़ जाएगा उसके सामने, जैसे सूरज के सामने आप चराग लेके ठहरे तो हंसी की बात है, उसकी रोशनी कोई रोशनी है। तो फरमाया कि अगर उन्हें अगर अपनी खिमार जाहिर कर दे, उसकी ओढ़नी का दुपट्टे का कोना आ गया तो पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, महक आ जाएंगी पूरी। यानी कैपेसिटी जो है ना हम लोगों की, ये भी बहुत छोटी है, हल्की फुल्की है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। वहाँ पे एक एक आदमी को 70 हूरें मिलेंगी, खाली यहाँ पे एक हूर के एक पल्लो के टुकड़े की ताप पूरी दुनिया नहीं ला सकती। वहाँ पे एक आदमी 70 हूरों के साथ रह रहा, वो कैसा होगा? यानी आदमी भी बदल जाएगा, वो नहीं है जो दुनिया में रहेगा, वो औरतें नहीं रहेंगी जो इस दुनिया में रहती है। यहाँ पे 1000 1 लाख औरतों पे एक रानी रहती होंगी, वहाँ पे हर औरत अपने आप में एक मोमिन औरत खुद रानी बनी हुई, खुद मलेका बनी हुई। आप अगर हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा के औसाफ पढ़े, आपके मनाकिब अगर पढ़े ना, तो मनाकिब में जो अहादीस आई आप उसकी मंजर कशी करके हैरान हो जाएंगे। हजरत खातून जन्नत जब तशरीफ लाएंगी ना तो हदीस शरीफ में आया है कि नादा मुनादिम, एक निदा देने वाला निदा देगा कि या अहल महशर गुद्दू अबसार व नक्किसू रुऊसकुम, ए अहले महशर अपनी नजरों को नीची कर लो, अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपने सर झुका लो, खाली नजरें नीची नहीं सर भी झुका लो। हत्ता तमुर्रा फातिमतु बिन्तु मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक के फातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफा यहाँ से गुजर जाए। फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर होने वाला है, आपकी सवारी आने वाली है, तो उसका एहतमाम ये हो रहा है कि तमाम अहले महशर से हुक्म दिया जा रहा है कि अपनी नजरों को झुकाएं, अपने सरों को नीचा कर ले, और 70,000 हूरें आगे होंगी, 70,000 हूरें पीछे होंगी। वही हूर जो हूर के बारे में आप पढ़े, एक आम हूर की बात की जा रही, ये कनीजें हजरत फातिमा की कनीजें हैं रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा तो ज़हरा। खाली आप तसव्वुर करिए, इमेजिन करिए, अल्लाह ताला अहले ईमान को, अंबिया किराम को, अहले बैत अथार को, सहाबा किराम को, शुहदा को, सालिहीन को, अहलुल्लाह को किस तरह के मकाम अता फरमाए, कैसे मकाम होंगे उनके, क्या मर्तबे होंगे उनके, क्या उनके लिए अल्लाह ताला एहतमाम करके रखा है, उनके लिए कैसी सजावट है, कैसा उनके लिए एहतमाम किया गया है। सिर्फ एक हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा का ये खास मौकिफ की बात की गई है, उसके बाद उनके लिए क्या क्या एहतमाम होगा ये आपको मेरे को नहीं मालूम है। हुजूर एक बात बयान फरमाए कि जब हजरत फातिमा गुजरेंगी तो इस तरह होगा। एक मौकिफ की बात की जा रही है, एक खास वक्त की बात की जा
جا رہی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها عنا، اور اللہ تعالی حضرت خاتون جنت کا خصوصی فیضان ہمیں عطا فرمائے، آپ سب کو عطا فرمائے۔ آج اگر ہمیں بچیوں کو، خواتین کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا تو حضرت خاتون جنت کے پردے اور حیا کی ضرورت ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں سب سے خطرناک جو حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر وہ ہماری حیا پہ ہوا، بے حیائی عام ہو گئی۔ حیا کا درس خواتین کو حضرت خاتون جنت سے لینا، آپ کو علم لینا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے محبت رکھنا ہے، امہات المؤمنین سے سیکھنا ہے، وہاں سے مسائل سیکھنا ہے، آپ کو آداب سیکھنا ہے۔ حیا حضرت خاتون جنت سے سب سے پہلے آپ کے واقعات پڑھیے، کیسی باحیات ہوئی، رات کے وقت میں تدفین کا انہوں نے حکم دیا، اتنی زیادہ حیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ یہ جو کوڑا رکھ سکے والی بات کی نا تو یہ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں اگر کسی کو جگہ مل جائے ایک کوڑا رکھنے کی، یعنی بہت چھوٹی جگہ، فرمایا کہ اتنی تھوڑی جگہ بھی پوری دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا کے پورے خزانے سب طرف ایک طرف، دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک جتنے خزانے ہیں وہ خزانے ایک کونے میں، جنت کی تھوڑی سی جگہ ایک طرف، ایک بالش زمین۔ تو فرمایا کہ اتنی جگہ بھی اگر مل جائے تو بڑی بات، وہ بہتر ہے۔ جنت کی وسعت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی اصل وسعت اللہ اور اس کے رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان، ہر ایک درجے کے بیچ میں، آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی مسافت ہے اتنی مسافت ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے، اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ مطلب ان فی الجنۃ 100 درجہ لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لوسعتهم، فرمایا ہے کہ تمام کے تمام عالم اگر جنت کے کسی ایک درجے میں سما جائیں تو پھر بھی جنت کا وہ درجہ وسیع ہو جائے، یعنی جنت کا ایک درجہ جو ہے وہ خود اپنے آپ میں اتنا زیادہ کشادہ ہے کہ تمام عالمین اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ، 100 برس تک ایک آدمی تیز گھوڑے پہ 100 کی یا پھر 150 یا 200 کی سپیڈ پہ اگر کوئی جا رہا، کب تک چلتا رہے گا؟ 100 سال تک، 100 برس تک چلتا رہے گا، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے درخت کی بات ہو رہی ہے، جنت کے درخت کی بات، ایک ایک نعمت کی تفصیل سنیے۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک جنت کے دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا۔ یعنی جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے نا تو ان کی کیفیت یہ بیان کی گئی، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں، جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں۔ یعنی یہاں پہ بادشاہوں کی جو حیثیت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر بھی نہیں ہے اس کے سامنے، بادشاہوں کی حیثیت جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مومن کی جو تکریم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا قیامت میں جنت میں، وہ اس کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی کس طرح تکریم فرما رہا ہے، یہ سب بدلہ کس کا دیا جا رہا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، سبحان اللہ، ایک زبرجد کی ہے اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہو۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ فرمایا کہ اس میں پانی کی نہریں، جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ایک فرمایا پانی کی اور فرمایا دوسرا دودھ کی نہریں ہوں، اور دودھ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا رنگ بدلے گا یا خراب ہوگا، خراب ہی نہیں ہوگا وہ دودھ۔ اور کون سی نہریں ہوں گی؟ شراب کی نہریں ہوں گی، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان کرے گی، پینے والوں کو اس کا مزہ آئے گا، لذت آئے گی، لیکن نہ تو ان کو اس کا نشہ ہوگا نہ کچھ ہوگا، نشے والی نہیں ہوگی۔ وانہار من عسل، اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 4 سمندر ہیں، ایک ہے پانی کا سمندر، ایک شہد کا، اور
ایک دودھ کا اور ایک شراب کا، اندر سے نہریں نکل رہی. تو نہروں کا ذکر آیت میں آیا ہے، سمندر کا ذکر حدیث میں آیا ہے. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. یہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اپنی قدرتیں دکھایا وہ کس طرح دکھایا؟ انبیاء کے معجزوں کے ذریعے، یعنی بغیر اسباب کے کام جو ہو جاتا ہے نا وہ انبیاء کے معجزوں میں ہوا. اسی طرح اولیاء کی کرامات میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کام کر کے ایک مثال دے دیا. جنت میں تو وہ ہر ایک کے لیے ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے. وہ بس ارادہ کریں گے ان کے سامنے آ جائے گا. ہاں اس کو ہم معجزہ یا کرامت نہیں بولیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے نعمتیں ہیں. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب یا شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ. سبحان اللہ. بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجل من اہل الجنہ لا یشتہی الشراب من شراب الجنہ فیجیء الابریق فیقع فی یدہ فیشرب ثم یعود الی مکانہ. جنت میں جب کوئی شخص کچھ پینے کی خواہش کرے گا تو جنت کا وہ شراب اس کے پاس آ جائے گا، اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پیے گا، پھر وہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا اپنی جگہ پر. یعنی آج دنیا ترقی کر کے جہاں جا رہی ہے اس سے مطلب بہت آگے، ہزاروں سال آگے ہو کے بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتی تھی. سب چیزیں آٹومیٹک. وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہو. یعنی ہوگا ہی نہیں. اصلاً نہ ہوگا یعنی سرے سے نہیں ہوگا. خرابی کسی قسم کی ہوگی ہی نہیں. ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی. کھانا پینا بھی مختلف ہو جائے گا، رہن سہن بھی مختلف ہو جائے گا. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوں گے. یعنی اہل جنت تسبیح کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں گے اور آپس میں جب ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے. وتحیتہم فیہا سلام، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے رہیں گے. کم سے کم ہر شخص کے سراہنے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا. وہ مان محسوس ہوں گے، یعنی ایک ساتھ محسوس ہوں گے وہ مزے. ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا. یعنی ایک کھانے میں اگر 70 مزے ہے تو ایک مزے میں آدمی مگن ہے، دوسرے مزے نہیں لے رہا، ایسا نہیں ہوگا بلکہ سب کا مزہ ایک ساتھ لے گا. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے ان کو جوان کر دیا جائے. من يدخل الجنة ينعم لا ييأس لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں داخل ہوتا ہے وہ اس کی نعمتوں میں رہتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، نہ اس کی جوانی جاتی. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں. پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا. یعنی اندر کا جو گودا ہوتا پیر کے اندر کا، پنڈلیوں کے اندر کا، وہ خوبصورتی کی وجہ سے دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دے. تشبیہ بولتے، مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی کہ جس طرح سفید شیشے میں بوتل میں اندر سرخ شراب ہے اس طرح سے ان کی خوبصورتی جھلکے گی اتنے کپڑوں کے باہر سے اندر سے. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان فرمایا. سورہ رحمان کی آیت ہے. فرمایا کہ وہ جو حوریں ہیں وہ یاقوت ہوں گی یا مرجان ہوں گی خوبصورتی. اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر. اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے
کانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کو آری پائے گا، یعنی باقرہ جس کو بولتے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، بالکل پہلی بار وہ اس کے پاس جا رہا ہے، اس طرح اسے پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جنت میں کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی تھور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیرین ہو جائے، یعنی اس کی مٹھاس کی وجہ سے پورا سمندر میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیرین ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی وہ حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشبنو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوئے۔ حدیث شریف میں اس کے کلمات آئے ہیں، ترجمہ میں نے سنا دیا، عربی کلمات سنیے۔ وہ کہیں گے نحن الخالدات فلا نبید ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضیات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له۔ سنن ترمذی۔ وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہم بہت ہی نرم و نازک ہیں، بہت عمدہ ہیں، ہم میں کسی قسم کی خرابی نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ خوش رہنے والی ہیں، راضی رہنے والی، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو ہمارا ہوا اور اب اس کے ہوئے۔ یہ حوروں کی صفت پڑھ کے میرے کو جنت کی تھوڑی عورتیں، دنیا کی عورتیں یاد آ رہی۔ دنیا میں بھی ایسی اچھی اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ صفت ہے نا تو مبارک آپ کے لیے، اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ شادی شدہ ہے تو اس پہ عمل کریے، نہیں ہے تو آگے کے لیے ابھی سے تیاری کرتے رہیے، کیونکہ زندگی کا جو نیا سفر رہتا وہ بغیر تیاری کے شروع نہیں کیا جاتا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ حضور نے ان میں سے بعض چیزیں بصراحت بتائی ہے، فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے اگر غصہ وہ پالے، اگر شوہر اس کا غصہ ہو جائے یا پھر وہ غصہ ہو جائے، دونوں میں سے خرابی کس کی بھی طرف سے ہو، حضور نے فرمایا کہ وہ عورت کیا کرتی ہے، عورت وہ کہتی ہے کہ ھذا یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی، نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو۔ جنتی حوروں کی جو صفت ہے اس قسم کی چیز حضور نے ہمیں سکھائی۔ حضور نے فرمایا کہ جنتی عورت اس طرح کہتی ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ شوہر اگر زیادتی کرے تو وہ کہے گی، فرمایا کہ دونوں میں سے کسی سے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اب تک تو یہی چلتا آ رہا تھا کہ عورت معافی تلافی کر لیتی ہے، چونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کو قوام بنایا ہے وہ تھوڑا سا ڈائریکٹ جھکتا نہیں ہے، سوری نہیں بولتا، لیکن یہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے، زن مریدی جس کو بولتے ہیں، ہم نے علامات قیامت میں پڑھا کہ آدمی اپنی عورت کا اطاعت گزار بنے گا تو ہر بار آدمی کو سوری بولنا ہے، آدمی معافی مانگنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی ہے، یہ خرابی ہے، معاشرتی خرابی ہے، اخلاقی خرابی ہے۔ یہ خرابی کو سدھارنے کی، سنوارنے کی ضرورت۔ اگر کوئی آپ کی بات اتنی سن رہا ہے، آپ کو چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو غلام بنائیں، آپ اس کی بے عزتی کریں۔ ادب کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا، والدین کا ادب ہو، شوہر کا ادب ہو، اساتذہ کا ادب ہو، ادب ہمیشہ تھام کے رکھنا۔ جب عورتیں مردوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں اور آدمی وہ جنتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں کہتی ہے کہ تیرا برا، تیرا ستیاناش ہو، یہ تو تھوڑے دن کے لیے تیرے پاس ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ عورتوں کو یہاں پہ جلن ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو تو حور مل رہی، تو عورت وہاں پہ جنتیوں کو بھی، جنت کی حوروں کو بھی برا محسوس ہو رہا ہے، جو اس کا ہونے والا شوہر ہے جنت میں وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہاں پہ دنیاوی عورت، اس کی بدتمیز عورت، خراب عورت اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، ان لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے۔ بیوی تو وہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم نے ان کا نکاح کیا ہے حور عین کے ساتھ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ تو اچھا آدمی اگر مل گیا، خوش اخلاق شوہر اگر مل گیا تو اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا۔ ہاں، بدتمیز آدمی اگر ملا ہے تو اس کو آپ تمیز میں کیسا لانا ہے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے لانا، بیلنس کرنا مگر ضروری ہے۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں، سب بے ریش ہوں گے، بے ریش یعنی بغیر بال کے ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، یعنی ان کی عمر اکثر جنتیوں کی ایسے معلوم ہوگی جیسے کہ وہ 30 سال کے۔ ابناء 33 ابناء 30 او 33 سنہ، 30 سال یا 33 سال کے ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ لا یزیدون علیہ ابدا، اس سے زیادہ ان کی عمر بڑھے گی نہیں۔ ادنا جنتی کے، یعنی عمر تو ظاہر سی بات ہے بڑھ رہی ہے، لیکن جوانی کی جوانی باقی ہے، بڑھاپا آ نہیں رہا ہے جس طرح دنیا میں ہوتا تھا، ہزارہ سال گزرتے جائیں گے وہ اسی طرح رہے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی،
اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے. یہ ایک عام مسلمان کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی. یعنی اگر مسلمان کو یہ تمنا ہو کہ اس کا حمل اور وضع یعنی اولاد کی خواہش اگر ہو. حدیث شریف پڑھ لیں گے یہاں پہ نیچے. المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. سنه اس کی عمر. اگر اس کو اولاد کی خواہش ہوگی تو ایک ہی گھڑی میں حمل بھی ہوگا, مطلب بچہ پھر پیدا بھی ہو جائے گا, وضع بھی ہو جائے گا. اس کے بعد میں وہ چھوٹا بچہ نہیں رہے گا, فوری وہ ان کے برابر کا ہی رہے گا, اس کی عمر بھی اتنی ہو جائے گی. جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں ہے. موت نہیں ہے تو نیند بھی نہیں ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب تعالی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے, نور کے ممبر, موتی کے ممبر, یاقوت کے ممبر, زبرجد کے ممبر, سونے کے ممبر, چاندی کے ممبر, اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنا کوئی نہیں. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے, یعنی وہ ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا. دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں, میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے, یعنی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے, جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ دلوں پر ان کا خطرہ گزرا. اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں اور خرید و فروخت نہ ہوگی. اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا, اس کا لباس پسند کرے گا. ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے, اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے, یعنی جو خواہش کر رہا ہے اس کو وہ مل جائے گا, اس کے دل میں غم نہیں آئے گا. ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے. جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا. یعنی جب اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں, تو اتنا تو ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ نہ رہیں. تبدیلی آ گئی ہمارے اندر, خوبصورت ہو گئے. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے تخت کے پاس چلا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے, 1000 برس کی مسافت تک. اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. یعنی دیدار جن کو روزانہ صبح میں شام میں ہو رہا وہ سب سے زیادہ بڑے مرتبے والا ہوگا. جب جنتی جنت میں جا لیں گے یعنی چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے, چہرے روشن کیے, جنت میں داخل کیا, جہنم سے نجات دی. اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اڑ جائے گا, مخلوق پہ جو حجاب تھا, پردہ تھا, وہ اڑ جائے گا. تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہو, اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا. حدیث شریف کی کلمات بھی پڑھ لیتے ہیں. اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی. حضرت سہیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تريدون شيئا ازيدكم, کیا تم چاہتے ہو کہ میں اور مزید نعمت کروں تم پہ, اور کچھ عنایت فرماؤں؟ وہ کہیں گے فیقولون الم تبید وجوہنا, اے رب کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہ کیے؟ الم تدخلنا الجنت وتنجینا من النار, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہ فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نہ بچایا؟ قال, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیکشف الحجاب, قال حضور نے فرمایا فیکشف الحجاب
حجاب تو اللہ تعالی پردہ اٹھا دے گا. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. فرمایا کہ ان کے نزدیک کوئی بھی ایسی چیز نہ ہوگی، ان کو جو کچھ عطا کیا گیا اس میں سب سے زیادہ محبوب چیز ان کو ان کے رب تبارک و تعالی کا دیدار کرنا ہوگا. اپنے رب کا دیدار کرنا ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آمین. اے اللہ ہمیں اپنے وجہ کریم کی زیارت تو نصیب فرما، اپنے حبیب رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما، دنیا میں، جنت میں، آخرت میں. صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی یہ دعا ہے. ہماری دعا میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی دیدار کی دعا کرتے ہیں. عام طور پہ لوگ نہیں کرتے لیکن علماء کو معلوم ہے وہ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ سکھائی گئی دعا ہم کرتے ہیں بچپن سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار تو عطا فرما، اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی. اور بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں خواب میں عطا ہوتا. بزرگان دین اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گی، حضرت یوسفین کے جو مرشد ہیں ان کا ذکر میں نے کل کسی موقع سے کیا تھا، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے دنیا میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں کس طرح تجھ سے دعا کروں، تو انہوں نے وہ دعا بھی سکھائی. اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو وہ دعا سکھائی ہے. مرخ کلیمے میں حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش رکھنا یہ کیا ہے؟ مومنین کا طریقہ ہے، مومنین کا شیوا ہے. ان کے دل کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں جو کہ جنت میں نصیب ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.